سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے ہمارا فہم القرآن کا، اور آج الحمدللہ ہم بالکل جو آخری ہمارا پارہ ہے، پارہ نمبر 30 اما، ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حصہ اول آج ہوگا اور حصہ دوم جو ہے دعا کے ساتھ اور تکمیل قرآن کے ساتھ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بخیریت جو ہے وہ اس پارے تک اور تکمیل تک ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہیں، اور جو بھی علم اس نے ہمیں دیا ان تمام اپنے 30 پاروں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر بس عمل کرنے والا بنایا اور ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، اور اس کے ذریعے سے وہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اپنا پارہ نمبر 30 اما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہ گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل مکہ کو خطاب ہے، تم آپس میں ایک دوسرے سے چہ گویاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو، اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ تو انہیں بتا دیا گیا، وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلد ہی تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا، قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا۔ تو یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اس حرکت پہ بہت مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور آخری حصے میں سوتے ہو، جبکہ مومن کی شان کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت جاتے ہیں، کیونکہ نیند رات کی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، سکون جو ہے وہ رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو جب ہم رات کی نیند کو ہٹا دیتے ہیں اور وہاں پہ دنیاوی کام اس وقت میں جب ہم کرتے ہیں، خلاف فطرت جاتے ہیں، تو یہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے، بلکہ جو سسٹم ہے ہمارا، جو نظام بنا ہوا ہے ہمارا جسمانی نظام بھی اسی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ہم رات کی بھرپور نیند لیں، اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں تو نہ صرف یہ کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے دنیاوی جو نقصانات ہیں، جو ہمارا جسم بھی جو ہے وہ اس کو سفر کرتا ہے، تو پھر وہ ہمارا جسم سفر کرے گا، مختلف قسم کی بیماریاں، نیند کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، انسومنیا ہو جاتا ہے کہ نیند آپ چاہے جتنا آپ کوشش کریں آپ کو نیند نہیں آتی۔ پھر
تو وہ پھر آپ تو وہ سکون والی نیند ہوتی نہیں ہے، پھر آپ پورا دن بھی فریش نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے رات کی نیند جو ہے وہ پہلے حصے کی نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو لیں، اور پھر آخری حصے میں جاگ کر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلہ کا دن ایک وقت مقرر ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے بن کر رہ جائیں گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا. جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے یہ قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں ہے. در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. ان کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھاون. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ گرم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی، جبکہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جب بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے شعلے کیا ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، بیٹھنے لگتے ہیں. آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب ہی ملے گا. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام. وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے، یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے. اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی. اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی کہ فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں، کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹیمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا. نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی ہوگی، بلکہ درمیانہ درجے کا ہوگا. اسی طرح نہ بہت تیز روشنی ہوگی نہ تیز دھوپ ہوگی، اور نہ ہی بالکل بادلوں کا اندھیرا ہوگا، بلکہ درمیانے درجے کی روشنی ہوگی جو آنکھوں کو بھائے گی اور سارے مناظر کو خوبصورت بنا دے گی. کبھی کبھی ایسے بادل ہوتے ہیں کہ زمین پر ایک عجیب سی روشنی ہوتی ہے کہ سب رنگ بھی بکھر جاتا ہے اور باقی رنگ بھی دھل جاتے ہیں، اور ایک آنکھوں کو بھانے والا منظر ہوتا ہے. تو وہاں کی ہر چیز ہی بہترین ہوگی، یعنی کوئی ادنا درجے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی کسی کی بات سے ہرٹ نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی کوئی بات بری ہی نہیں لگے گی. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا موقع نہیں آتا کہ شادی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی بڑی گیدرنگ ہو، تو کسی نہ کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگ جاتی ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو. کوئی نہ کوئی بدمزگی کسی خوشی کے موقع پر ہو ہی جاتی ہے دنیا میں. تو لیکن وہاں پر کسی کو کوئی بات کسی کی بری لگے گی نہیں دنیا میں، تو صرف سلامتی کی ہی باتیں ہوں گی. جزا اور کافی
انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامان سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، جس روز روح اور ملائکہ سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے، وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا۔ یعنی انسان اپنے سارے اعمال کو سامنے پائے گا، سب کچھ نظر آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم نے اپنے ماتھے پر بل بھی ڈالے تھے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا، ایک ایک عمل ہمارا نظر آ جائے گا کہ ہم نے کس موقع پر کیا ریئیکٹ کیا تھا۔ اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا اور آج حساب کتاب کا دن دیکھنا ہی نہیں پڑتا۔ تو اتنا برحق ہے یہ حساب کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حساب کتاب کے بارے میں اتنی تعبیلیں اور اتنی کیا کہنا چاہیے قسمیں دے کے اپنی جو نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ان تمام نشانیوں کی قسم دے کر اس دن کے واقع ہونے کی وہ کھائی ہے، قسم کھائی ہے کہ وہ دن واقعی، اس کو یقین دلایا ہمیں کہ وہ دن واقعی ہوگا اور یہ سب کچھ ہوگا اس طرح سے جس طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا اعمال نامہ بھی آئے گا، ہمارے تمام کرتوت آ جائیں گے، جیسے کہ اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم نے تیوری بھی جڑائی ہے یا ماتھے پہ بل بھی ڈالے ہیں کسی ناگواری میں اگر ہم نے، تو وہ بھی ریئیکشن بھی ہمارا اس اعمال نامے میں آ جائے گا، کیونکہ ہمارے جو کرامت کاتبین بیٹھے وہ ایک ایک ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ایون یہ کہ ہمارا جو دلوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے، تو ہمارے اعمال نامے میں وہ چیز بھی آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پہ، جو مسلمان ہم ہیں، ہمارے دل کے اندر کوئی اگر بات آئی ہے تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، لیکن وہ سامنے ضرور آئے گی، اس پہ ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن سامنے ضرور آئے گی وہ۔ تو اب جو ہے آپ سوچیں کہ کیا کیا چیزیں ہماری سامنے آئیں گی۔ یہاں پہ ہماری سورہ النبا جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ نازیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونازعات غرقا وناشطات نشطا فالسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ اب دیکھیں ہر چیز کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کردہ تخلیقات کی۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہواؤں کی قسم کھائی تھی، اور کہیں پہ بیت المعمور کی قسم کھائی تھی، کہیں پہ کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ وہ جو یوم آخرت ہے، وہ جو بدلے کا دن ہے، وہ ضرور آگے رہے گا، تاکہ ہم ابھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم، اگر غفلت میں ہیں تو ہم غفلت سے نکل جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اصل میں وہ چیز وقتی ہے، وہ صرف ایک سفر ہے، ایک ہمارا ہمیں وقتی جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے، بس ایک مہلت دی گئی ہے ہمیں کہ اس میں بس تم نہیں، آزمائش کا ٹائم ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کون جو ہے وہ میرے بندے، کون سے میرے بندے اچھے عمل کرتے ہیں۔ اگر میں ان پر کوئی آؤٹ آف سچویشن کریٹ کرتا ہوں، کچھ انہیں آؤٹ آف چیز آتی ہے، تو مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، میں نے جو تعلیمات دی ہیں کہ تکلیف میں صبر کرنا ہے اور میری طرف رجوع کرنا ہے، تو میرے حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، تکلیف میں صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اور مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ نہیں، اور جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو میں نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے تو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، میرے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری کائنات جو ہے میری تخلیق کی، میری صنائی کا شاہکار ہے اور میری کرشمہ کاری ہے، ساری کرشمات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم کا فنکشن ہی آپ دیکھ لیں، اندر ہی اندر کس طرح سے سسٹم ہمارا چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ یہ تو سائنس نے ڈسکور کیا تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارا اسٹمک کیسے ورک کر رہا ہے، ہمارا دل کس طرح ورک کر رہا ہے، ہمارا، ہمیں بعد میں سائنس نے یہ کیا تو پروف ہوا نا یہ کہ ہمارا دماغ جو ہے پورے جسم کے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے، اور کس طرح سارے فنکشن ہیں ہمارے پورے، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا۔ تو یہ تحقیق ہوئی اور پھر اللہ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے یہاں تک، وہ اس علم تک اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی رضا، اللہ کی اذن سے ہی وہ لوگ اس علم تک پہنچے۔
کہ انہیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا جیسے کہ غور کرنے کا حکم ہے. انسان تو خود کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی, جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو. تو جو سائنٹسٹ, جو بایولوجسٹ, جو ڈاکٹرز اور جو بایولوجیکل ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ کس طرح سے انہوں نے ہماری اپنی ہیومن باڈی کو ڈسکور کیا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں. آپ یقین کریں جب ہم نے پڑھا اپنے فائنل ایئر میں کہ ایک دوا ہے, میڈیسن ہے کوئی بھی, تو وہ اتنی مائنیوٹ باریک پارٹیکلس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, اور جب وہ بلڈ میں جاتی ہے تو بلڈ میں کئی قسم کی پروٹینز موجود ہیں جو کہ کیریئر پروٹینز ہیں, اور وہ جا کے ایک اسپیسیفک ریسیپٹر پہ جا کے اٹیچ ہوتی ہیں, تو پھر ہمارا اس دوا کا اثر شروع ہوتا ہے. تو جب ہم نے کوئی بھی دوا کھائی ہے وہ باریک ذرات میں پارٹیکلس میں ڈیوائڈ ہو گئی, لیکن وہ کسی خاص, بہت ساری پروٹینز ہیں لیکن وہ خاص قسم کے ہی پروٹین سے جا کے اٹیچ ہوگی وہ دوا. تو یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا, اس کی قدرت ہے کہ اتنے مائنیوٹ لیول پر. تو جب پڑھا یہ تو پھر واقعی اللہ کی قدرت کا اور اس کی سرنائی کا اور اس کی عظمت کا اقرار ہوا کہ کس طرح سے جا کے وہ ایک باریک سی جو کہ نینو گرامس میں ہوتی ہوگی, اس کا سائز جو ہے بہت زیادہ مائنیوٹ ہوتا ہے, تو وہ جا کے پھر ایک اسپیسیفک ریسیپٹر کے ساتھ لگتی ہے وہ دوا, پھر اس کا اثر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے چھوٹے لیول پر بھی ہر چیز کو کس طرح سے ورک کر رہے ہیں. ہمارے انسان کے بس میں تو نہیں ہے نا, یہ تمام چیزیں کون کر رہا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہی ہیں. تو کیا کہا؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آستگی سے نکال لیتے ہیں, اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں, پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں, پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں. جس روز بلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا, جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے, نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی. تو یہ قیامت کا نقشہ جو ہے وہ یہاں پر کھینچا جا رہا ہے کہ موت کے وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں. اور نزع کا مطلب ہوتا ہے سختی سے کھینچنا, یعنی جان جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہوگی تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں, اسے سختی سے کھینچ نکالیں گے. یہ ایسا کس کے ساتھ ہوگا؟ ایسا کافروں اور منافقوں کے ساتھ. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے, مومنین ہوں گے, محسنین ہوں گے, سابقون الاولون ہوں گے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے لیے تو خوشبو آئے گی, ان کے لیے تو سلام آئے گا, ان کے لیے تو راحت آئے گی, ان کے لیے خوشبو اور اچھا اور عمدہ رزق کی خوشخبری دی جائے گی, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشخبری دی جائے گی. اچھی اور خوبصورت بہت شکلوں والے فرشتے آئیں گے ان کو لینے کے لیے. تو یہ سارے منظر جو ہے وہ کھینچے جا رہے ہیں. یعنی جو فرشتے, یہاں پہ فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے کام بتائے ہیں فرشتوں کے, جو کہ اس کائنات میں اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے موت, انسان کو موت دینا اور اس کی جان کو نکال کر اوپر لے کے جانا بھی فرشتوں کا کام ہے. تو اس کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں, ان فرشتوں کی قسم کھا دی اللہ تعالیٰ نے. تو کہ یہ جو دن ہے اور اس روز کیا ہوگا؟ ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے کہ جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے. کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی, حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی, یکا یقین کھلے میدان میں موجود ہوں گے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ پھر ان کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے کیا ہے, کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی, مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو فرعون نے کہا, موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں ہے, میں رب ہوں. اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ رب الاعلیٰ. گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا. ایک تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک کرنا, اور ایک یہ ہے کہ خود کو شریک کر لیا اللہ کے ساتھ, لیکن اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا. تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے کہ نتیجہ کیا ہوا اس کے اس تکبر کا. کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا, تو وہ ویسے ہی تھا؟ نہیں. کیا ہوا اس کا انجام کہ آخری وقت میں اسے مان بھی لیا, اس نے انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی, لیکن کیا ہوا اس وقت اس کو مار ہی دیا گیا. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں اس وقت ریت بھر دی تھی کہ وہ
مغفرت نہ مانگ لے اس کو، تو اس وقت اس کے منہ میں ریت بھرتی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دینا۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت و دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا، اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اور اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان عزیز کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور دوزخ کی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یعنی جس نے سرکشی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر نہیں اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں۔ یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ کتاب ہے۔ آج آپ دیکھیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم آج کے دور میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کوئی بھی حکم ہو کہ آج کے دور میں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا اور پرانے وقت میں ایسی چیزیں کی جاتی تھیں، تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص جو ہے وہ سرکشی دکھائے، تکبر کرے، اس کتاب کے سامنے اپنے رب کے سامنے نہ جھکے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس نے۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ بعض حکماء کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی درست کام کرنا چاہیں تو اپنی خواہش کو پہچان کر اس کی مخالفت کریں، کہ آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور دو آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں، اب آپ کا جس طرف دل چاہ رہا ہے نا تو اس کی مخالفت کریں آپ، تو اس جو مخالفت کریں گے جس کام کی، پھر وہ کام کریں آپ۔ یعنی تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل خواہش کی مخالفت کرنا ہے، اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہے۔ یعنی انسان یہ دیکھے کہ کیا میں صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا اللہ رب العزت کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں جو ہم نے وہ پڑھا تھا شرک خفی میں سب سے پہلے ہمارا نفس آتا ہے کہ ہم نفس کی کتنی سنتے ہیں۔ صبح فجر میں جب اٹھتے ہیں تو اللہ کا حکم سامنے ہوتا ہے یا ہمارے نفس ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ابھی سو جاؤ، ابھی تھوڑا ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ 10 منٹ سو جاؤ، اور پھر وہ ہمیں نفس سلا کر ہماری فرض نماز قضا کروا دیتا ہے۔ تو وہ شرک کیا ہے؟ خفی ہے، اور اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے نفس کا جو شرک ہے بہت زیادہ خطرناک ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اس کے بہت زیادہ غلام ہیں، تابع ہیں اس کے بہت۔ سب سے زیادہ تو ہمیں اپنے جان جو چھڑانی ہے، اپنے آپ کو چھڑانا ہے، وہ ہمیں اپنے نفس کے شرک سے چھڑانا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ کو، کیونکہ جو شرک اکبر ہیں، جو بڑے شرک جو ہیں سارے کے سارے، وہ تو الحمدللہ یہاں پہ اتنے نہیں ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو نہیں ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بچایا، ابھی بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کہ اس قبروں کو جاتے ہیں، سجدہ کا بنا لیا ان کو، تو وہ کچھ لوگ ہیں ایسے۔ لیکن عام جو مومن ہے، عام جو مسلمان ہے، بہت ایمان والے لوگ بھی اپنے نفس کے شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ہے۔ یعنی صرف وہی اچھے کام نہ کریں جن کو آپ کا دل چاہتا ہو، باقی وہ چھوڑ دیں جن کو آپ کا دل نہ چاہتا ہو، بلکہ اللہ کا قرب عطا کرنے والے سارے کام ہمیں کرنے چاہیے، خواہ دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ تو ہمیں ہر نیک کام کرنے میں بھی، یہاں پہ بھی جب ہم آئیں تو اس لیے نہیں آئے کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے آئے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز پڑھیں تو اس لیے نہیں کہ مجھے سکون ملتا ہے، نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اپنا ویژن ہمیں چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جو تھاٹ ہے، جو اپنی کیا کہنا چاہیے، جو آبجیکٹو ہے، ہمیں وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہر نیک کام کو اللہ کی، اب وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی جو دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام نیک عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیجیے، اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھیے، کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھوں کہ مجھے اس میں سکون ملتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پھر ملاوٹ ہو جائے گی۔ اور میں یہ بھی نہ رکھوں کہ میں یہاں جا رہی ہوں تو میرے لوگوں سے ملاقات ہوگی، نہیں، تراویح بھی پڑھنے جاتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو جب ہمارا مقصد ہوگا کسی کو راضی کرنا،
تو ہم یہ نیت کریں گے نا تو ہمارا تو مقصد ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں, ہمارے دل میں اس کی معرفت ہی نہیں ہے, ہمیں اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں اس کی معرفت, اس کی عظمت کا اندازہ ہوگا تو ہی تم ہم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو ہم کتنے پھنسے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر, اگر پڑھ لیں گے انسان سراسر خسارے میں ہے. یہ ایک چھوٹی سی آیت ہی جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کے لیے ہے کہ ہم اگر اس کو ہی دیکھ لیں کہ ہم تو سراسر خسارے میں ہیں, ہم تو انسان پھنسا ہوا ہے. وہ تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں اس کے پاس کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں, اور اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اگر کہیں اور دوڑتے ہیں تو ہماری کیا ہے, سراسر ہماری وہ نقصان ہی ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی ہمارا نقصان ہی ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی, تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ, اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر کے ٹھہرے ہیں. تو یہاں پہ ہماری سورہ نازعات مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ عبس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترش رو ہوا اور بے رخی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا, تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے. اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافی ہے. جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور دوڑا رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو. ہرگز نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے, جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے اور بلند مرتبہ ہے, پاکیزہ ہے, معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو آیات ہیں ان کے پیچھے ایک پس منظر ہے. روایت میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول مجھے واعظ و نصیحت فرمائیے. اور جس وقت انہوں نے کہا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے, ان کو سمجھا رہے تھے دین کی بات. تو چونکہ آپ پہلے سے کام میں مشغول تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا تھے جنہیں نظر نہیں آتا تھا, تو ان کی انٹرفیرنس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی. تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض برتا, یعنی تھوڑا ان کو جواب نہیں دیا, اور اس مشرک کی طرف توجہ کرتے رہے, اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس میں کوئی حرج پا رہے ہو. وہ کہتا نہیں, آپ کو امید تھی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں, ایک نابینا شخص جو نصیحت فوراً قبول کرتا ہے اور خود سیکھنے کے لیے آیا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے اس بڑے انسان سے جو حجتیں کر رہا ہے, صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے بھی وہ لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ آتے ہیں, جن کو شوق اور لگن ہوتا ہے, جو کہ آتے ہیں. جو لوگ نہیں آ رہے ہیں اب ان کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ہاں, ایک دو دفعہ ہمیں انہیں کہنا ہے, کہتے رہنا ہے ایک دو دفعہ, لیکن پھر ہدایت دینے والا کون ہے, ان کو یہاں تک لانے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے بارے میں دل میں برا بھی نہیں سمجھنا ہے. ہو سکتا ہے انہیں کبھی ہدایت مل جائے, وہ آ جائیں, جڑ جائیں, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ جڑ جائیں. تو جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادہ کرنا ہے کہ وہ جا نہ پائے, جو مسلسل شوق کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن جو نہیں آ پا رہے ان کو نہ تو ہم نے برا کہنا بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر دینی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے, اور ان کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا. لانا تو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے. یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے, نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی, پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی, پھر اسے موت کی خبر میں پہنچایا, پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر دے. ہرگز نہیں, اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا. پھر ذرا انسان اپنے خوراک کو دیکھے, اپنے خوب پانی لونڈایا اور پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا, پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان عزیز کے طور پر. آخرکار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی, اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اپنے اولاد سے بھی بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے, اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی, کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے.
تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اس دن یہ رشتے کام نہ آئیں گے اور نہ کوئی کسی کا حال پوچھے گا. اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے. حالانکہ جب دنیا میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو انسان سب سے پہلے ماں موجود ہوتی تو ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن اس دن ماں سے بھی کرنے کا طریقہ کہ کوئی مجھ سے کوئی فیور نہ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے ہوں گے. ان کا پسینہ ان کو لگام ڈالے گا تو ان کے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گا. سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہائے شرم گاہیں نظر نہیں آئیں گی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے لوگ مشغول ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی ایسی پڑی ہوگی کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، آیت نمبر 37. لیکن کچھ لوگ اس دن بڑے خوش ہوں گے. کون لوگ خوش ہوں گے؟ جن کے بارے میں کہا گیا کہ حشاش بشاش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے، جو کہ اللہ کے محسنین ہوں گے، مومنین ہوں گے اور متقین ہوں گے، جو کہ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے اور اللہ کے عرش کے آگے ہوں گے السابقون الاولون ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ اللہ کے عرش کے آگے ہوں گے، سابقون الاولون ہوں گے انشاءاللہ. اللہم نسألک جنت الفردوس. یہاں پہ ہماری سورہ عبس جو ہے وہ مکمل ہو شروع ہوتی ہے. سورہ تکویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بکھیر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن آئے گا تو روح واپس جسم سے جڑ جائے گی. انسان پھر ہوش و آواز کے ساتھ زندہ ہو جائے گا. اسی طرح وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جو جس طرح کے کام کرتا ہوگا ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا. تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا. تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں، ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم کن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی کہ جب وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے. اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں مقید نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. تو یہاں پہ اشارہ ہے، کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جو پیغمبر کی بات کی گئی ہے، روشن افق پر دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں سے موتی، ہیرے، یاقوت جھڑ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کی روئیں موتی کی طرح تھی اور ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے کہ جیسے شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے. یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں وہ. وہاں ان کا حکم مانا
جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، باعتماد ہیں، ٹرسٹ ورتی ہیں. یعنی جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کی یہ صفات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹرسٹ ورتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا ایمان سب قابل غور ہے. اب ایک رات آ رہی ہے نا کہ جس میں وہ اتریں گے جبریل امین تمام فرشتوں کی فوج کے ساتھ، تو ہمیں اس شب قدر کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. یہاں پہ ہماری سورہ تقویر جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ انفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا. یعنی اس دن کے بارے میں سوچے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، آگے رکھا، ہم نے پرائرٹی کس چیز کو دی اور کس چیز کو ہم نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے ہم نے اور کون سے فراموش کر دیے. تو سب سے پہلے حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد. سب سے پہلے تو اپنی ذات کا حق ہے کہ ہم اپنی بنیادی ضرورت پوری کریں. پھر اس کے بعد ہمارے بچوں کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہیں، اور گھر کی جو ہماری ذمہ داریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے وہ ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ پورے کرنے ہیں. اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یہ معزز ہیں لکھنے والے فرشتے، کاتب نگراں فرشتے، کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. کرامن کاتبین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یک کے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں. یہ فرشتے نماز فجر میں نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں. تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے خود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے عصر میں جب ڈیوٹیز چینج ہوئی تھی تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے عصر کی. تو یہ دو نمازیں خاص طور پر بہت عام ہیں، ساری عام ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور اس وقت کا ہی قرآن شریف جو ہے وہ پڑھنے کی بھی اہمیت ہے. چاہے آپ نماز میں زیادہ زیادہ پڑھیں، چاہے آپ اس کی تلاوت کریں، ویسے ہی تلاوت کریں، دیکھ کے ناظرہ کریں، تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھا کریں کہ عصر تک آپ نے کیا کام کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کہ ہم نے کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کا ذکر کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ و خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کتنے کام آئے، اچھے اچھے کام ہم نے کیسے کیے. تو ہم نے دونوں جو حصے ہیں ہمارے ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا الحمدللہ کثیرن، کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے. تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی. تو اس کلمے کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا تھا. اس نے اپنے رب اللہ عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ میں کیا کروں، مجھ سے نہیں لکھا جا رہا، اس کی جو اجر ہے نہیں لکھا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا ہے تو اسی طرح ہی لکھ لو، جس شوق سے کہا ہے، جس درجے کا کہا ہے ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر حسن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے. جو ہم نے کل دعا بھی پرسوں یاد کی تھی، ربی آئینی اللہ ذکری کا، وہ شکری کا، وہ حسن عبادتی کا. تو صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں. ٹھیک ہے کہ جب ہم شروع کریں تسبیح ذکر کرنا، جب ہم اپنی عادت بنانے والے تو شروع میں تو ہم اسی طرح سے پڑھیں گے، لیکن ہمیں پھر دل سے نکلنا ہے سبحان اللہ. جب ہمیں سبحان کی میننگ پتہ ہوں گے، جب ہمیں اللہ کی میننگ پتہ ہوں گے، اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی، سبحان اللہ کا نام، تو اس کی جب میننگ کی معرفت ہوگی ہمیں، تبھی وہ دل سے ہمارے نکل سکیں گے، پوری معرفت کے ساتھ وہ الفاظ ہم نکال سکیں گے. تو الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے، میں نے کہ صرف ہمارے لب جو ہے وہ نہیں ہل رہے، دل سے ہم شکر ادا کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی اس آزمائش
پر، تکلیف پر وہ کہتا ہے الحمدللہ اور صبر کرتا ہے، جس میں نے اسے مبتلا کیا تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو کر بستر پر جائے، بیماری میں جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، اس پر بھی وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا، یعنی جکر دیا ہے اور اس کو آزما رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر ہیں لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں۔ اپنے رب کو یاد رکھیں تو جب تکلیف دے وقت آئے گا تو رب مہربانیاں فرما دے گا۔ ایک طرف گناہ چڑھ رہے ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنی اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بیکار بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ تو یہاں پہ سورہ انفطار مکمل ہوئی، تو اس دن کی بات ہو رہی ہے ریپیٹڈلی اس بارے میں، قیامت کے دن کی بات ہے، آخرت کے دن کی بات ہے، ڈراوے ہیں سارے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ دن جو ہے وہ صرف انتظار کا دن ہوگا، فیصلے کی گھڑیوں کا انتظار کا دن ہوگا۔ اس دن ہم کچھ کر نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، یا تو افسوس کر سکیں گے، یا مومن بھی ہوں گے تب بھی افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اور نیکیاں کیوں نہیں کی، ہم اور نیکیاں کر کے کیوں نہیں آئے۔ اور اگر کافر یا منافق ہوں گے جو لوگ تو وہ بھی کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ کاش کہ ہمیں واپس، اس دن لوگ خواہش کریں گے کہ ہم واپس بھیجیں، واپس وقت پلٹا دیا جائے، تو وقت نہیں پلٹایا جائے گا، اس وقت ختم ہو گئے۔ اور ہماری تو قیامت ہماری موت ہی ہے، اور موت کا کسی کو کچھ نہیں پتا کب آ سکتی ہے، تو ہمیں تو ہر لمحے اپنی تیاری رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ ہماری موت آ سکتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہماری آخرت کا پہلا درجہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ موت کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا آخری جو ہے وہ آ گیا، حالانکہ موت جو ہے وہ ہماری اخروی زندگی کا پہلا درجہ ہے، ہماری جو ہمیشہ کی زندگی کی ہے اس کا پہلا اسٹیپ ہے موت۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آخری آرام گاہ پہنچ گئے، جبکہ وہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، وہ تو ہاں وہ اس کا پہلا اسٹیپ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔ اس کے بعد ہماری برزخ کا جو ہے وہ ایک زندگی ہے، عمل جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو جاتا ہے، ہمیں پھر فیس کرنی ہے چیزیں، ریزلٹس ملیں گے بس ہمیں ریزلٹس۔ اور پھر انسان جب ریزلٹس دیکھے گا نا تو وہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ ایک حدیث تھی جو کہ میں نے آپ پہلے بھی اس میں پڑھی کہ وہ جو عافیت میں رہے، وہ لوگ جو کہ عافیت میں رہے، جن کو ہم عافیت کی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ عافیت میں رکھ، تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے نا تو وہ لوگ آزمائش والوں کا اجر دیکھ کر کیا دعا کریں گے کہ کاش ہمارے جسم دنیا میں قینچیوں سے کاٹے جاتے، قینچیوں سے، وہ یہ خواہش کریں گے قینچیوں سے کاٹے جاتے تو ہمیں بھی اتنا ہی اجر ملتا۔ تو تکلیف میں جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ دو جو ہے وہ امن نہیں ہوں گے اور دو خوف جمع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آج اگر اللہ کا خوف ہے تو وہاں بے خوف ہوں گے، اللہ کی وہاں پہ محبت ہوگی، اللہ کا ساتھ ہوگا اور اللہ کی مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی اس کی۔ لیکن آج جو زندگی بے خوف ہو کر گزار رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ کی سزا کا خوف ہوگا اور جہنم کا خوف ہوگا، آگ کا خوف ہوگا، اور جسمانی خوف بھی ہوگا، روحانی خوف بھی ہوگا، اور ساری جو تکلیفیں ہوں گی نا، اور وہ ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی موت کو ذبح کر دیا جائے گا اس دن۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آج جو چیزیں ہیں وہ شروع ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ہے وہ شروع ہوتی ہے، غم بھی آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں تو کسی بھی چیز کے لیے رونا ہے ہی نہیں اور دل لگانا ہی نہیں ہے۔ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ مستقل اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے جنت میں اپنے بندوں کو کہیں گے کہ آج میں نے اپنی رضا کو تم لوگوں کے لیے مستقل کر دیا، یعنی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تم لوگوں سے راضی ہوں،
تو اللہ کی رضا بھی کیا ہوگی؟ مستقل ہو جائے گی. اس وقت ہماری جنت بھی مستقل ہو جائے گی، ہماری جو لائف ہوگی اخروی وہ بھی ہماری مستقل ہو جائے گی. آج تو ہم شش و پنج میں ہے نا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ کام کریں یا نہ کریں. اس جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن ہے ابھی، جو اگر ہم سوچیں انسان تو بڑی ہماری کرٹیکل سچویشن ہے یہ، کہ اس وقت ہمیں جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں بس ہم بغیر سوچے سمجھے ان پر عمل کر لیں، اس کو پڑھ لیں اور اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس پر عمل کر لیں ہم. تو شاید جو ہے وہ وہی نا اللہ تعالیٰ کو کون صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ان کا کیا تھا کہ ہاں سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کر لی نا، عمل کر لیا کہ ہماری جو ہے وہ نیکی لکھ لی جائے گی. تو کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ ہوگا ایسا، اور اللہ کا حکم ہے ہوگا ایسا. جب بھی تو یقین کے اوپر ہوتے ہیں سارے عمل کا انحصار جو آپ کی یقین پر ہوتا ہے کہ کس بات پر آپ کتنا یقین کرتے ہیں، پھر اس عمل جو ہے وہ آپ کا ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے عمل ویسے نہیں ہے ہمارے عمل، کیونکہ ہمارا یقین جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے. اب شروع ہوتی ہے سورہ مطففین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں کاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کو ناپ تول ٹھیک نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ناپنے لگے. یاد رکھیے وزن جو ہے وہ امانت ہے، ناپ جو ہے وہ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قید سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم جو ہے وہ تو پوچھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دھوکہ دیا یعنی کم ناپ کر یا کم تول کر دیا، دوسرے کو چیٹ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ ناپنا تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرتا ہے. جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے. یاد رکھیے مومن جو ہے وہ دوسروں کو ان کا حق دینے والا ہوتا ہے، اپنا فرض ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسروں کو ان کا حق دینے والا ہوتا ہے، اور اپنے حق کے لیے لڑنے والا نہیں ہوتا. اپنے حق کو پیچھے کر کے دوسروں کو ان کا حق دیتا ہے. دیکھیں قربانی ہے، ہمیں یہاں پہ لوگوں کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے حق کو بھی ہم نے پیچھے کرنا پڑے گا، تب جا کے جو یہ کام ہوگا. اللہ تعالیٰ کو وہی تو چیز پسند ہے کہ یہ بندہ میرے لیے اپنا حق چھوڑ رہا ہے، میرے دوسرے بندے کے لیے کر رہا ہے، اور میرے دین کی سربلندی کے لیے کر رہا ہے، اپنے اخلاق اتنا بلند کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا کہ وہ برائی کے بدلے میں بھی اچھائی کرتے تھے اور لوگوں کو نوازتے تھے، وہ دیتے تھے. ایک بدو آیا، عرابی دیہاتی تھا، وہ ان پڑھ تھا، تو وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا کرتا تھا، اس سے لٹک گیا اور چھیننے لگا. مطلب یہ کتنی بد اخلاقی ہے نا، کوئی آئے اور آپ کے چھینے، میں ان کے پاس جاؤں چھینو، یہ مجھے سوٹ پسند آ رہا آپ مجھے دے دیں، آپ کو برا لگے گا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کو اپنا جبہ دے دیا اور ناگواری نہیں اظہار کیا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا. تو کوئی ہم سے اس طرح سے کوئی مانگ لے، ہوتے ہیں بعض لوگ ہمارے چھوٹے، ہمارے گھر میں اکثر ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے ہمارے بہن کی. ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے آپ دیکھیں ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم جیسے ہم خالہ پھپھیاں بنتی ہیں تو ہمارے جو بڑے بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیچھے ہوتے ہیں. اس وقت تو ہم ظاہر گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں، اس وقت کتنا لگتے ہیں نا، تو کہ ہماری یہ پھپھو کا بیگ چاہیے، ہمیں یہ پھپھو کی یہ سینڈل چاہیے، ہمیں یہ آپ سوٹ دے دینا. تو ہم اپنی بہنوں کے ساتھ بھی اپنے جو خوبصورت سوٹ اگر انہیں پسند آتے ہیں تو ہم انہیں شیئر کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں دے سکتے ہیں اگر انہیں پسند آتی ہیں. تو جب ہم اپنے ان رشتوں کے ساتھ کریں گے تبھی تو ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی کر سکیں گے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، باہر کے لوگوں کے ساتھ کر لیتے ہیں، اپنے قریبی رشتوں میں ہماری اتنی چل رہی ہوتی ہے نا، اتنی دشمنی اور اتنی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو تو نہیں دیں گے، اس کو تو امی نے یہ دیا تھا، اس کو تو یہ دیا تھا، ابو نے اس کو یہ دیا تھا. چلتی ہے نا گھروں میں، کتنی چل رہی ہوتی ہے، میری تو تم کوئی چیز نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا. اور یہ تو جب ہم شروع کریں گے، جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو ہمارے عمل سے وہ بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے.
تو ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہی کتاب ہے لکھی ہوئی تباہی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بدعمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کو دل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر چھا جاتے ہیں، پھر اس میں کوئی خیر کی بات سجھائی نہیں دیتی ہے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹی سی پرک ہوتی ہے، پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہتی ہے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ یعنی مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھ مار مار کر ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ تسنیم کے بارے میں بات ہوئی کہ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی جو کہ اللہ کے مقرب بندوں کو پلائی جائے گی۔ تسنیم کے معنی بلندی کے ہیں، اور کسی چشمے کو تسنیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بھی بات ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا ہے، یعنی اس جیسی کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ جنت کی بھی جو نعمتیں ہوں گی نا، وہ تو اس دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جنت کی نعمتیں کتنی بڑی اور شاندار ہوں گی، تو اللہ کا دیدار ان جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک مومن جب اللہ کا دیدار کرے گا تو وہ جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا دیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس راہ پر چلائے اللہ پاک ہے جس پر چل کر ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کا دیدار بھی حاصل کر سکیں جنت میں انشاءاللہ۔ یہاں پہ سورہ مطففین مکمل ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نام ہے اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس دیکھ کر اگنور کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ کوئی جھوٹا عذر تو ہم پیش نہیں کر
سکتے ہیں نا اللہ کے سامنے، اس کو تو سب پتہ ہے، لیکن جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے تھے؟ جن سے اللہ تعالیٰ اس دن درگزر فرمائیں گے وہ کون ہوں گے؟ جن سے جو لوگ دنیا میں لوگوں سے درگزر کرتے تھے، ان کو معاف کر دیتے تھے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو درگزر فرما دیں گے جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بڑھتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اسے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی کہ جب کہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو رہنے کی جگہ جنت ہے، اور جنت کی جزا اور جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ کا گھر ہوگا۔ سوچے کبھی ہمیں وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو چونکہ منزل بہت طویل ہے اس لیے عمل بھی بہت سے چاہیے، صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے راضی نہیں ہو جانا چاہیے، صرف یہی جان کر کہ صرف مومن کے راستے سے اگر ہم نے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دی ہے تو ہمارا یہی عمل کافی ہے۔ اللہ کو یہ عمل بھی پسند آ جائے گا، لیکن مومن کی کوشش دیکھی جائے گی کہ وہ سست تو نہیں ہے، وہ غفلت تو نہیں ہے، وہ غفلت بھی دیکھی جائے گی، وہ غفلت میں تو نہیں بڑا ہوا، کیونکہ ہمیں غفلت سے بچنے کی بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے کس وجہ سے؟ اپنی غفلت۔ اس کے پاس اپارچونیٹیز آتی ہیں، اس کے پاس اللہ کی راہ پر چلنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق مل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس اپارچونیٹیز بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی غفلت کی وجہ سے ان اپارچونیٹیز کو، ان اللہ کی توفیق کو ختم کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی دنیا کو آگے کر دیتے ہیں۔ تو صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے ہم نے راضی نہیں ہونا ہے۔ جیسا لائف سٹائل آپ وہاں چاہتے ہیں، جیسے زندگی آپ وہاں چاہتے ہیں، اس کے لیے تیاری ہی بھی تو اتنی ہی کرنی پڑے گی نا۔ جنت میں جانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کرائی گئی تھی، انہیں جنت دوزخ دکھائی گئی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جنت کا راستہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر جا رہا ہے، اور جہنم کا راستہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ خواہش نفس پر چلتا ہوا جا رہا ہے۔ خواہش نفس پر عمل کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن خواہش نفس کے خلاف جانا اور محنت کرنا، کوشش کرنا، عبادت بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہم نے جو چار چیزوں کو ہم نے دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ ہمارے جو عقائد ہیں، ہمارے جو سارے عقائد ہیں نا، جو ہم نے عقیدہ اللہ پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، تمام کتابوں پر ایمان ہے، روز جزا پر ایمان ہے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، حرام اور حلال کی تمیز ہے، نیکیاں کیسی کرنی ہے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سب قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں نا۔ تو یہی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ایک دن تم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو ہمیں جب تک ہمارے عقائد صحیح ہوں گے، پھر ہماری عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، پھر ہمارے معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، اور پھر ہمارے اخلاقیات ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہمارے اخلاقیات جو ہے نا، بہترین اخلاق، اس کو حسن کا درجہ دیں گے جو ہمارے بہترین ہے۔ ایک نماز ہے، ایک انسان فرض کے درجے پر بھی نماز پڑھ لیتا ہے، فرض پڑھ کے اس نے ختم کیا، لیکن ایک وہ یہ پڑھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس میں حسن پیدا کرتا ہے اپنی نماز، تو وہ کیا ہوا، اس کا اخلاقیات بھی اس میں شامل ہو گئی۔ تو ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اخلاقیات سے کور کرنا ہے، اپنے عقائد کو بہت مضبوط رکھنا ہے، اور حقوق اللہ حقوق العباد کو اخلاقیات سے کور کرنا ہے۔ جو اخلاقیات ہیں وہ ہمارا انرٹ ہے، وہ ہماری اندر کی چیز ہے، وہ ہماری نیچر ہے، ہمیں اپنی نیچر بنانی ہے اخلاق والی، ہمارا شاکلہ ہے ایک ہماری۔ دیکھیں جو آج ہماری جو نیچر ہے وہ ہماری تربیت سے اب
برنگ ہوئی ہے نا. اب ہمارا براٹ اپ جس ماحول میں رہا، ہمارے والدین جیسے تھے ان کی جو عادتیں ہمارے اندر آئیں، لیکن ہم وہ بھی بدل سکتے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ کرو، تو انسان میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہترین اخلاق پر لے کر آ سکتا ہے. یہ قرآن جو ہے ہمیں بہترین انسانیت کی معراج پہ لے کر جاتا ہے، ہمیں بہترین اخلاق پہ لے کر جاتا ہے. ہمارا جو براٹ اپ ہوا، ہمیں اپنا شاکلہ توڑنے کی ضرورت ہے. ہماری جو گھر کے ماحول، جو عادتیں ہم جو لوگوں سے کیچ کرتے ہیں، اپنے والدین سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو غلط عادتیں، جو غلط چیزیں ہمارے ماحول میں رچی بسی ہیں، ہمارے لوگوں گھر کے ماحول میں جو لوگ موجود ہیں ان کے اندر ہیں، وہاں سے ہمارے اندر آئی ہیں. لیکن یہ چیز اسے بدل سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر ناممکن ہوتا تو ہمیں حکم نہیں دیا جاتا نا یہ سب کام کرنے کا، کہ ایسا کرو ایسا کرو، اخلاق کو اختیار کرو، اچھے اخلاق اپنانے کا حکم نہیں دیا جاتا ہمیں. تو ہم اپنا سکتے ہیں. انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ تمام اچھے اخلاق کو اپنا سکتا ہے. کیوں نہیں اپنا سکتا؟ تو یہ قرآن ہمیں انسانیت کی اخلاقیات کی معراج پر لے کے جاتا ہے. تو ہمارے بہترین اخلاق ہمیں بہترین حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. وہ ہماری اصل چیز ہے، ہمارے اخلاق، ہماری انرٹ، ہمارے عقائد ہیں ہمارے اصل، اور ہمارے اخلاقیات ہیں. اور پھر ہمارے حقوق ہیں جو کہ ایکشنز میں آئیں گے، ہمارے عمل جو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. تو ان چار چیزوں کو ہم نے بہت اچھے ایک کام ایک بہت اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ایک کام ہم بس ایسے ہی نپٹا بھی سکتے ہیں. تو وہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم بہترین اخلاق کے ساتھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقے سے کرتے تھے ہر کام کو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے وہ آخرت کا دین کا کام ہو. اب شروع ہوتی ہے سورہ بروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الأخدود. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئی تھی کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھودی تھی، اور جو ایمان لاتا لا الہ الا اللہ پڑھتا اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا تھا. عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ایک عورت جس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ بھی موجود تھا اس کی گود میں. جب وہ اس خندق کے پاس پہنچی تو جھجکی ٹھٹکی کہ وہ دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ ماں اللہ کے حکم سے کود جا، ڈرو نہیں. تو کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے؟ راحتیں ہی راحتیں ہیں. روح اور ریحان ہے، جو کہ ہم نے پڑھا. روح کیا ہے؟ سکون ہے، اور ریحان کیا ہے؟ خوشبو ہے اور عمدہ رزق ہے. تو بظاہر جو چیز آگ لگتی ہے وہ چیز اصل میں اس کے لیے بردن و سلامن ہے، ٹھنڈی بھی ٹھنڈک ہے اور سلامتی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہو گئی تھی بردن و سلامن، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے ان کو وہاں ڈالا گیا تھا. ان لوگوں کو بھی ایک اللہ اور ایمان لانے والے کی وجہ سے اتنی سزا بھگتنی پڑی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے راحتیں رکھی تھی. اور بادشاہ اور اس کے کارندے جو یہ ظلم کر رہے تھے وہ دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے کہ کس طرح ہم ان ایمان لانے والوں کی شامت لا رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی تھیں. تو یہ بات قابل غور ہے کہ انہیں مومنوں کو یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے. لیکن ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنی نعمتوں میں ہیں ہم. برملا ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم کتنی آزادی سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دن رات ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ ایمان جو متحرک ہے ہمارے اعمال کو ہمارے سہلے بنانے کے لیے. وہ درجہ ہمارا، وہ جذبہ نہیں ہے ایمان. تو ہمارے جذبہ ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اس کو کیا کہنا ہے، برننگ رکھنے کے لیے اس کتاب سے مسلسل جڑے رہنا اور اس کو روح گردانی کرتے رہنا، اس کی گردان کرتے رہنا، اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک دفعہ پڑھ کے ہم نے چھوڑ نہیں دینا ہے اس کو. جو آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. یعنی یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہیں جن میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں.
اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں اتنے بڑے بڑے۔ جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، کمی کا سوال کریں گے کہ ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جس جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار دیں گے، اور پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو کھنچائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جو لوگ مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کی اتنی بڑی سزا ہوگی، تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے آخرت میں ان کا انجام ایسا ہوگا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ یہاں پہ سورہ بروج جو ہے مکمل ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی انڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند و ستارے چمکتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر رکھی ہے، اور بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر جان پر ایک نہ ایک نگران موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا غرور و تکبر جو ہے وہ ختم ہو۔ تو یہاں پہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اعمال کے پیچھے ہماری نیتیں کیا تھیں وہ دیکھی جائیں گی، دل کے حال کیا تھے، یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ارادے، جو ہم اندر ہی اندر ارادے کر رہے ہوتے نا، ان کو دیکھا جائے گا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر دکھاوے کی یا ریاکاری کی نیت تھی تو وہ اعمال ہمارا کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تھا تو مانا جائے گا۔ یہ تین اعمال بڑے بڑے ہیں: اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم کا سیکھنا سکھانا، اور مال خرچ کرنا۔ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے، افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانیں گے، ان کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، اندر کیا تھا۔ تو ہمیں ہر نیک کام کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو کھنگالنا ہے، جانچنا ہے، اور فوراً نیت جو ہے اللہ کی رضا، فوراً یہ سوچا کریں کہ میں اس دنیا میں آزمائش کے لیے آئی ہوں، اور اس دنیا میں آنے کا بڑا مقصد، میرا آبجیکٹو، میرا مشن، میرا ویژن کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ نیک کام میں اس لیے کر رہی ہوں، اور یہ کام دن کے سارے جو ہم نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں 5 دفعہ، اس کو بھی کرتے ہوئے یہی سوچنا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکل اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا، نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی، یہ ایک جھوٹی تلی نبی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دے اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ سورہ طارق جو ہے وہ مکمل ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ
سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعے کے دن اکٹھے ہوتے تو پھر یہی دونوں صورتیں نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی کہ نباتات دیکھیں نا کس طرح سے سیاہ کرکٹ کوڑا ہو جاتی ہے نا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہے۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا اور اس سے گریز کرے گا، وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ تو تزکیہ جو ہے وہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر جو ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، اور نماز جو ہوتی ہے پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ نیت اچھی ہو، طہارت اچھی ہو، وضو ہو۔ اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہے، دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم بالکل روٹین کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود ہی ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں کہ اللہ پاک جو ہے میری نیتیں صحیح ہو جائیں، میرے اعمال جو ہے، اور اس کے لیے ہمیں ڈراوے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ اگر ہم جنت کی خوشخبریوں سے نہیں ہم موٹیویٹ ہو رہے ہیں تو کم از کم ڈراوے جو ہے ابھی آپ دیکھیں جو حدیثیں ہم نے سنی کہ وہ خوف سے ہی ہم کچھ ہو جائے کہ کس طرح سے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے لوگ جب جہنم کی باتیں بتائی جاتی ہیں نا، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ ہنستے بھی ہیں اور مطلب نارمل لیتے ہیں اور مذاق میں ڈال دیتے ہیں کہ اچھا ایسا ہوگا، تو یقین نہیں کرتے نا اس پہ۔ تو جب تک کہ وہ چیزیں ہوں گی نہیں، سامنے آئیں گی نہیں، تو پھر جو ہے وہ اب دیکھیں اس میں تو یہاں کی بھی باتیں بتا دی کہ ہم یہاں پہ یہ باتیں کیا کرتے تھے، وہاں پہ ہم یہ بات کریں گے کہ ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کی ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی وہاں کی، تو وہاں کی بھی بات بتا دی گئی کہ ہم اس طرح سے یہاں کی باتیں کریں گے۔ تو سارا مستقبل کا بھی سارا بتا دیا ہے اللہ نے۔ تو ہماری روٹین نہیں ہونی چاہیے اللہ کو یاد کرنا، لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، دراصل ہم دنیا میں بہت زیادہ لتھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس ماحول میں ہمارے ایک ایک چیز ایک ایک لمحہ دنیا میں ہم نے اپنی روٹین کو اتنا کر لیا ہے، ہمیں اپنے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے، بہت سختی کرتے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پابند کر لیا ہے سہولتوں کا، اپنے آپ کو سہولتوں کے حصار سے، اور جو دلدل ہے نا سہولتوں کی دنیا کی، اس سے نکالنا ہے ہمیں ان سہولتوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ ہم بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں دنیا کی عیش و آرام کے عادی ہو گئے بہت زیادہ، ہمیں اپنی ان تمام عیش و آرام سے اپنے آپ کو نکالیں۔ جب ہم پہلے کے لوگ بھوک کی وجہ سے ہوتے تھے، اتنے لوگوں کو پیاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے۔ آج دیکھیں کتنے کھانے ہمارے پاس، آج ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے دسترخوان کتنے بھرے ہوئے ہوتے، ہم کم سے کم میں بھی تو کر سکتے ہیں، ہم کھجور اور ایک فروٹ کھا لیں اور ایک شربت پی لیں، کیا ہمارا اس سے گزارا نہیں ہوگا؟ کتنی ہے ہماری ریکوائرمنٹ ایک مٹھی ایک وقت کی، یہ آپ کی خود کی ہر انسان کی جو ایک مٹھی ہے نا، یہ ہے۔ ہم رزق کے لیے روتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا رزق ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اتنا کھلا سکتے ہیں، اور ہم جمع کر کے ہاں تو ہم جمع کر کے رکھ رہے ہوتے، ہم نے عادی بنایا اپنے آپ کو اس عیش و عشرت کا۔ جب ہم خود کو ذرا تکلیفوں میں رکھیں گے تو پھر ہمیں تھوڑا سا لگے گا، تکلیف جب آتی ہے تو انسان پھر اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، پھر اسے پتہ چلے گا جنت بھی ہے پھر جہنم میں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو عیش و آرام سے نکالنا ہے، تھوڑی سی اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا ہے، عبادت میں بھی تکلیف دیں اپنے آپ کو، زبردستی جاگیں، عبادت کریں، اور کھانے پینے میں بھی برداشت کریں، صبر کریں۔ روزے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کتنا صبر دے دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا صبر سارا ٹوٹ جاتا ہے جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں افطار میں، سارا صبر ٹوٹ جاتا ہے ہمارا۔ بس ہم نے یہ کام کر لیا تو اب یہ چیز تو ہمارے لیے ضروری ہے، اگر میں نے یہ نہیں کھایا تو بس مجھے تو اتنی ویکنس ہو جائے گی، میں تو بے ہوشی ہو جاؤں، یا یہ بچے کو اگر یہ نہیں کھلایا تو یہ تو بھائی تراویح پڑھنے جاتا ہے، یہ تو بے ہوش پڑا ہوا ملے گا۔ یا ہم خود اپنا جائزہ لیں
اتنی خوراک ہے ہماری، اتنی، صرف ایک کھجور سے، ایک فروٹ سے، ایک شربت سے کیا ہم افطار نہیں کر سکتے؟ کیا ضرورت ہے؟ اتنی آئلی چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ سارے ہمارے اندر زہر ہی بھر رہی ہیں، سارا کولیسٹرول بڑا ہوتا ہے سب کا. آپ رمضان کے بعد اگر آپ کرائے جا کے، آپ یہ چیز کر کے آپ آدھی ایک روٹی کھا لیں، آپ نماز پڑھ کے مغرب کی، پھر تراویح پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آپ ایک کپ دودھ لے لیں، اس وقت آپ توانائی والی چیز کھائیں نا. ہم وہ فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہیں ساری، وہ جو کہ ہمارے کچھ نہیں دیتی، وہ صرف آئل بھر رہی ہیں ہمارے جسم میں، نقصان دے رہی ہیں، کیونکہ وہ آئل ہمیشہ ایکسس ہو جاتا ہے. تو توانائی والی چیز کھائیں، روٹی کھائیں، کھانا کھائیں، پروٹین کھائیں. اس کے بعد فروٹ سے آپ ٹھنڈی میٹھی چیز سے کھول لیں تھوڑا روزہ. اس کے بعد ذرا تراویح پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو کھا لیں ایک روٹی، آدھی روٹی، جتنی آپ کی ہے گنجائش. پھر آپ رات میں آپ ایک کپ دودھ پی سکتے ہیں، تراویح میں اگر تھوڑی ہو جاتی ہے آپ ایک کپ دودھ پی سکتے ہیں. سحری میں بھی آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ کھجور کھاتے تھے. ہم تو کتنے کھانے بنا رہے ہوتے، کڑھائیاں بن رہی ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہ ہمارے بچوں کو تو یہ پسند. انجوائمنٹ ہے نا، انجوائمنٹ ہے، ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کو، تو ہم سحری اور افطاریوں کو بھی بس انجوائے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہماری عبادت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، آپ لوگوں کے ساتھ میری بھی اصلاح کرے، آمین یا رب العالمین. ہاں، ہمیں عبادتوں کو انجوائے کرنا چاہیے. جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ دعائیں پڑھیں، دل سے نکلیں دعائیں. ترجمہ یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا پڑھ رہے ہیں نا. ہم نماز میں اس وقت مزہ آئے گا ہمیں جب ہمیں پتہ ہوگا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم اللہ سے ہم کیا کچھ نہیں مانگ رہے نماز میں، دعا میں اتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں. ہم انسان کو اب ایک شخص ہے آ کے کہہ دے ہمیں کہ اس کو تم نے چائنیز میں بتا دیا، اس نے یہ چائنیز ہے، تمہیں اس میں چائنیز میں اس شخص کو جا کے بولنا ہے. اب میں نے اس کو جا کے بول دیا چائنیز میں، نہ مجھے چائنیز آتی ہے، نہ مجھے کچھ، میرے اندر سے وہ جذبے سے نکلے گی وہ بات نہیں. تو میں نماز میں کیا کر رہی ہوں؟ میں نماز میں یہی کر رہی ہوں، نماز تو اللہ سے بات ہے، اللہ سے ملاقات ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ سے بات کیا کر رہی ہوں تو میرے اندر سے وہ جذبہ آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. تو ترجمہ یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میرا اس دفعہ موٹو یہ ہے اس سال کا کہ اگلے سال سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کا ترجمہ یاد کر لیں گے، تاکہ ہم تراویح میں جب قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. ہاں، تو ہمیں اب آپ لوگوں نے بھی موٹیویٹ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے اس سال ترجمہ قرآن پاک کا زیادہ زیادہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سب نے ساتھ دینا ہے. میرا بھی یہی موٹیو ہے اور آپ سب کا بھی یہی موٹیویشن ہونی چاہیے. اس رمضان عید کے بعد ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ یاد کرنا. لوگ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. تو یہاں پہ ہماری یعنی کہ یہ 3 باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی لوگوں کو سکھائی گئی ہیں: تزکیہ، ذکر، صلاۃ. ان کو ہم نے باندھ لینا. یہاں پہ اس صورت میں جو بات ہوئی ہے وہ تزکیہ کی بات ہوئی ہے، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کی بات ہوئی ہے، ذکر کی، صلاۃ کی، نماز کی بات ہوئی، اور پاکیزگی کی بات ہوئی. پاکیزگی میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک روحانی پاکیزگی کہ ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ کرنا ہے، اور ایک جسمانی پاکیزگی بھی آ جاتی ہے، اور نماز آ گئی. تو ان چاروں چیزوں کو ہم نے اپنے اندر باندھ لینا ہے. یہاں پہ سورۃ الاعلیٰ مکمل ہوئی. اب شروع ہوتی ہے سورہ غاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورہ جو ہے وہ عیدین اور جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا. خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. کچھ چہرے اس روز بار رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے. کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے. اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. یہ لوگ مانتے نہیں تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے. اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو. البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس پر
اس کو بھاری سزا دے گا. ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہی ہماری ذمہ داری ہے. تو یہاں پہ قیامت کے آنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ ریاکار اور دکھاوے کے کام کرنے والے، دنیا چاہنے والے اور آخرت کو بھول جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص جو ہے اس کی رضا کے لیے ہو، اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہوتا ہے. اب یقین کریں، جب اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، پہلے جب میں قرآن سے جڑی نہیں تھی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا اللہ کی رضا کے لیے جو ہم کہتے تھے یہ کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتا تھا. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا، کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں تھی، اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں تھا، اتنا جنت دوزخ اور تمام زندگی کے بارے میں، آزمائش کے بارے میں پتہ نہیں تھا. لیکن اب یہ بات سمجھ میں آتی، جب اتنا پڑھا ہے ایک ہی دفعہ ون ٹائم ابھی تو پڑھا ہے، تو اب جا کے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعی اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. لیکن میں سچ بتاؤں، مجھے واقعی پہلے صحیح سمجھ آتا تھا کہ اللہ کی رضا مطلب کیا ہے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نیک کام، اللہ کا، تو آپ سمجھ آئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح سے ہم کسی انسان کو بھی راضی کرتے ہیں، ہمیں اس سے کام ہوتا ہے. اب ہم اللہ سے ہمیں ہے نا کہ وہ ہماری تو جان پھنسی ہوئی ہے نا، تو وہ تو ہمیں، وہی تو ہمارا فیصلہ کرے گا، وہی تو ہمارا مالک ہے، وہی تو ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے پورا یہ نظام، یہ کائنات، یہ سسٹم جو اس نے بنایا ہے وہی ہے مالک کل، اور کائنات وہی ہے، قادر مطلق وہی ہے، ہر چیز کا، پورا ہر چیز کا وہی ہے، سب کچھ کرنے والا. تو اسی کی رضا جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے، منانا ہے. ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی تک، اس سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم پھنسے ہوئے تھے. ہم تو یہ سمجھے تھے بس پڑھا اور بس پھر یہی زندگی ہے، پورا جس طرح دوسرے لوگ مرتے ہیں ہم بھی مر جائیں گے، ایسی زندگی نہیں، ایسی زندگی ہوگی. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچایا. تکلیفیں دی، زندگی میں پرابلمز آئیں تو ہم یہاں تک پہنچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو آرام سے اللہ کے در تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو کھینچ کر لایا جاتا ہے. جیسے ہم جیسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں دے کر پہنچایا جاتا ہے. تو ہم پہنچائے، مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، لیکن ہم تو یہاں پہ پہنچائے گئے ہیں، کیونکہ ہم آرام سے آنے والے نہیں تھے. ہمارے پاس چیزیں آتی تھیں پہلے، لیکن ہم اگنور کرتے تھے، اگنور کرنے والے تھے، تو ہمیں یہاں تک پہنچایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین. سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تو 10 راتوں سے مراد یہاں پہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے. یعنی 10 دن ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے، بڑی عید آتی ہے. کوئی دن اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، کیونکہ اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونے والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور انہیں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھاٹ لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا. اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پہ در پہ کوٹ کوٹ کر ایک زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسے باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم
وَأَخْرِجْنَا مِنَ النَّارِ. دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ. دیکھیں جو نفس مطمئنہ ہے نا وہ ہمیں نیکیاں کرنے پر ابھارتا ہے، اور جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمارے نفس کو مطمئن کرتا ہے اور ہمیں سکون عطا فرماتا ہے. چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے نیک انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. تو جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کیا کہا جائے گا موت کے وقت؟ اپنے رب کی طرف لوٹ چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. تو اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ آیا رضا پہ. ہم بھی تو راضی ہونا اللہ سے، ہم بھی تو شکر ادا کریں نا اللہ کا. سبحان اللہ. مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا اور اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. حدیث میں آتا ہے یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہے، موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. آج ہمارے جو فیوریٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ہماری، آپ دیکھیں ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ جو ہمارے ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں ان سے ملاقات کے لیے جو ان کے فیوریٹ پرسنالٹیز ہوتے ہیں ان کے لیے کتنے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لیے کون ہونا چاہیے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ملاقات کا ہمیں شوق ہونا چاہیے. تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے موت. گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے لیکن ان سے بچ کر زندگی بسر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے حاصل ہوا. تو اس رمضان بھی ہمیں تقوی اختیار کر کے اپنا نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے اور اسی کو جو ہے وہ آگے رکھنا ہے، نفس لوامہ کو نہیں، نفس مطمئنہ کو. اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں اور آسمان والے کہتے ہیں پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے. اس جسم پر بھی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ کی دعا کرتے ہیں. تو نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علین میں جگہ ہوتی ہے، ساری نیک روح جمع ہے وہاں پہ، ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے. پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے ان سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے. آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا آیا ہے ذرا ٹھہر جاؤ. پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں وہ تو فوت ہو چکا. یہاں تو نہیں آیا تو پتہ چلتا ہے وہ سجین میں چلا گیا. تو اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا. یاد رکھیے مرنے کے بعد سے وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے. یہاں پہ ہماری سورہ فجر جو ہے وہ مکمل شروع ہوتی ہے. سورہ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے. یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. یہاں پہ مکے کی فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی ہے، اور در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہوں گی. مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے. حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا، صرف بناوٹ سے سجاوٹ ہی مقصود ہو تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک غزوے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا. جب واپس آئے اور آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثار تھے. میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا. آپ سے سب نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھر و مٹی کو کپڑا پہنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بیجا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا. یعنی ایسی چیزیں بنا دینا جن کی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی، یعنی جس کے بغیر چارہ نہ ہو. یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن پہ لاکھوں خرچ کر دیا، دوسری طرف لاکھوں انسان
یا جو ہے وہ بھوکے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، اور انصاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے اس کا بھی حق ہے، اور نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی کپڑوں پر اور کپڑوں کے اوپر تہہ کے تہہ چڑھاتے رہیں، 70 جوڑے اپنے واردروب میں ہم لٹکا دیں جن کو پہننے کے لیے بھی ایک عمر چاہیے، اور پھر وہ بغیر پہنے ہی اونے پونے ادھر ادھر کرنے، تو ان سب چیزوں کا ہم سے حساب ہوگا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور نیکی و بدی کے دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، کسی قرابت دار یتیم کو یعنی قرابت داروں کو پہلے کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے۔ اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ سبحان اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ وہ گروسری جو آپ گھر والوں کے لیے کر کے لاتے ہیں اس کو ہمیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر بھی اجر ہے، لیکن اس میں ایکسٹرا چیزیں نہ ہوں، ضائع کرنے والی چیزیں نہ ہوں، ضرورت کی چیزیں ہوں، ہیلدی چیزیں ہوں جو کہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہوں۔ اگر میاں نہیں کھاتا تو آپ کو کما کر لانا پڑ رہا ہے تو دگنا اجر ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں اور آپ احسان کر رہی ہیں۔ پھر فرمایا وہ دینار جس کا وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، سواری پر خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تراویح پڑھنے جاتے ہیں، اور اپنے بچے علم حاصل کرنے جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ مدرسے کے بچوں کو آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو اگر آپ دے دیتے ہیں ان کو لفٹ، مدرسے کے بچوں کو لفٹ دے دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کر لے آتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں، ان کو تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہم حرام کر دیتے ہیں۔ بعض والدین ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچنا چاہیے، تانا دینا، مال دے کر احسان کر کے کسی پر اذیت دینا، یہ صدقے کو ضائع کرنا ہے۔ تو آپ جو لاتے ہیں یہ بھی اپنے گھر کے لیے بھی جو عورت کرتی ہے وہ بھی کیا ہے، وہ صدقہ ہے۔ سب سے پہلے تو انہی کے لیے کرنا ہے، لیکن ایکسٹرا نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کریں، اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کا حق ہے اس میں۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، وہ بائیں بازو والے ہیں اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اب یہاں پہ سورہ جو ہے بلد مکمل شروع ہوتی ہے، سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج اس کے دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کرتی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو دیکھیں کتنی چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی، اور نفس انسانی کی، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، اپنی قسم کھائی، اور اس بدی اور اس پرہیزگاری کی جو اس پر الہام کرتی گئی۔ اور کیا کہا جا رہا ہے ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر؟ فلاح کون پائے گا؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کی اصلاح کر لی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ تو یہ سب کرنے کا کام کہاں کا ہے؟ اس دنیا میں رہ کے کریں گے نا، جب تک کہ زندگی ہے اس وقت تک ہی کرنے کا یہ کام ہے، نفس کا تزکیہ کرنا۔ اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، جس نے نفس کو کے آگے ہار مان لی، جس نے نفس کے تابع ہو گیا، تو وہ کیا ہوا؟ وہ
جس نے اپنے نفس کو، کہتے ہیں نفس جو ہے وہ گھوڑا ہے، گھوڑے کی طرح دوڑتا ہے. تو انسان جس طرح گھوڑے پر بیٹھ کر وہ دوڑتا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے نا، لگام کھینچتا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے اپنے نفس کو، اس کی لگام جو ہے وہ کھینچ کے رکھنی ہے، اور جو نہیں کر سکتا ایسا اور اس کے اوپر حاوی آ جاتا ہے گھوڑا اور وہ گرا دیتا ہے نا اسے. کیا کرتا ہے گھوڑا؟ جب وہ گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر پاتا جب انسان، تو انسان کو وہ گرا دیتا ہے. تو اسی طرح وہ ہمیں ناکام و نامراد کرانے کا ہمارا نفس. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. سرکشی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ دل سے، نفس سے. غرور، تکبر ساری نفس کی چیزیں ہیں. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو بے بندے خاک کر دیا اور اسے اپنے اس فعل سے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن اور رات، روشنی اندھیرا، مرد عورت، ہر ایک کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا ایک فیلڈ ہے. جس طرح کی ہر گیلیکسی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر و شر جو ہے وہ الہام کر دیے، اس کے دل میں ڈال دیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈال دیتا ہے. یعنی جو آئیڈیاز آتے ہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کر لیں، ہم یہ کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دراصل ہم پر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. وہ نیکی کی خواہش کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر الہام کرتا ہے. جو ہمارے اندر کی برائی ہے وہ الہام کرتی ہے. اور اپنے مال کو، اپنے اوقات کو برے کاموں پہ خرچ کرنا، وہ شر ہم جو ہے وہ ہمارا وہ الہام کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارا نفس بھی ہے، اس کو شیطان بھی جو ہے وہ بہکا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اس کی دعا، یہ دعا بہت پیاری ہے جس میں نفس کو جو ہے وہ بچا لے ہمارے اور پاکیزگی کر دے. اور تو بہتر ہے پاکیزگی دینے میں، اور ولی ہے آپ ہی. اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تو ہی ولی ہے اور تو ہی مولا ہے ہمارا. یہ دعا جو ہے وہ یک نستعین کتاب میں بھی موجود ہے. اب شروع ہوتی ہے سورہ لیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. اور در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. تو سہولت کس کو ملے گی آسان راستے کی؟ کہ جس نے راہ خدا میں مال ڈالا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اور اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یاد رکھیے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات کو اس سے دور کر دیتا ہے، بیماریاں دور کر دیتا ہے. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اگر آپ کسی روحانی جسمانی بیماری کا شکار ہیں، روزانہ صدقہ شروع کرتے ہیں. روزانہ آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے اور بہت سی مشکلات سے جان بھی چھوٹ جائے گی. یعنی بعض بیماریاں جو ہیں وہ صرف کیمیکلز کھانے سے، دوائیاں کرنے سے ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ علاج کرانے سے نہیں ٹھیک ہوتی. ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور بھی چاہتا ہے. اصل میں بندے کا اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام ہوتا ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جب اس پر صبر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر وہ اونچا اس کا درجہ ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت و دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھل سکا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب کی برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا.
تو ایک ہی صورت میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے، یعنی یہ خیر و بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں۔ ایک چھوٹی سی ہماری استاذہ نے ٹپ شیئر کی تھی کہ جیسے رمضان ہے تو آپ مختلف جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں آپ کو بھول ہی جائے کہ آپ نے کیا 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 تھا، تو ہمیں ایک لسٹ بنا لینی چاہیے کہ ہمیں رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، ہمیں غریب و مسکینوں کو کیا دینا ہے، کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے، پانی پلانے میں کیا دینا ہے، تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے، جن کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بھی دینا ہے، ان کو کیا دینا ہے، ان کو تحفہ دینا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریبی مسکین کو دے یا صرف کسی خاص ہی مد میں خرچ کرے، یہ موقع ایسا ہے کہ ہم کسی جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو اچھا گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح شام دن اور رات دیتا چلا جاتا ہے، خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں تو اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا خوب بڑھاتا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا، اگر تمہاری نیت اگر اللہ کی رضا اللہ کا چہرہ ہے تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ یہاں پہ ہماری سورہ اللیل بھی ختم ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ دوحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کے جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آج مشکلات ہیں، کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ یہ صورت دعا ہے، جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکلات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کے دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز پڑھا کر اس صورت کو، انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک امید ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ 2 چیزوں سے بچنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بیجا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا طعن و تشنیع دیں گے، اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس کے لیے کسی مظلوم کو، کسی یتیم، کسی سوال والی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ بدترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا خوش کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں نواقف پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ الم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک والذی انقض ظہرک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ نہیں کھول دیا اور تم پر سے وہ تمہارے بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ ڈالے گا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو۔ تو سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا یعنی ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ ایک خوش نصیبی ہے۔ اور پھر لگا صدرک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے۔ تو ہمارا سینہ جب کھل جاتا ہے تو وہ نیکیوں کے لیے بھی کھل جاتا ہے، جب بھلائی کے لیے کھل گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہر اچھائی، ہر نیکی اور ہر بھلائی کے لیے کھل گیا۔ تو گناہوں کی بخشش جو ہے وہ بھی کیا ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنی رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یعنی راغب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ تو تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے کوئی مشکل ایسا پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی گئی ہو، کیونکہ یہاں پہ کہا گیا ہے نا کہ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ پھر دوسری دفعہ بھی کہا گیا کہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے۔ پھر یہاں یسرن کی تکرار ہے، یعنی بار بار آسانی آتی رہتی ہے۔ پھر کیا
فراغت کی بات ہوئی تو فراغت بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فن سب اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لینا، یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے، کسی اور کی طرف نہیں، رب ہی کی طرف ہمیں راغب ہونا ہے۔ یہ بھی بڑا فضل ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے، جب ہم فارغ ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا چلو آج یہ ڈرامہ دیکھ لیں، اچھا چلو آج یہ مووی دیکھ لیں، چلو آج شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، فارغ ہیں، چلو آج میں ان سے گپ شپ کرنے، ان کا کوئی دوست ہے، کوئی محلے والے، ان کے پاس گپ شپ کرنے کے لیے جاتی ہوں، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ فراغت کے کام میں ہم یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فراغت کے کام میں کون سے کام کرنے؟ رب کی اطاعت کے، عبادت کے کام کرنے، اور ہمیں مزید مستحکم کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو جب اپنی طرف متوجہ کریں، جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دیں، تو جب تنگی ہو، تکلیف ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، پریشانی ہو، اس صورت کو بھی ہم نے بار بار پڑھنا ہے، علم نشرح، ایک جو پہلی صورت تھی الدوحہ، اور اس صورت علم نشرح کو بھی، یہ دونوں صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں۔ تو اگر کسی کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے تو ان دونوں صورتوں کو وہ بار بار ریپیٹ پڑھ بھی سکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس سے، تو ان کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ شروع ہوتی ہے سورۃ 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت و پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو یہ سیدھا خط دیا ہے، سیدھا کھڑا کیا ہے ہمیں، جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پر رکھ کر ہم نہیں چلتے، خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے، بہترین خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اور بھی بہت کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اور ہمارے قابل شرف حصے چھپا کر رکھے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ ارذل الامر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی پھر وہ پڑھتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے مستقل طور پر جڑے رہنا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے ہماری سورہ علق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہر کس نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف سے ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص ہو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کی بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنی حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ پہلی جو ہے وہ وہی ہے، اس سورت کی پہلی جو آیات ہیں شروع کی وہ کیا ہیں؟ وہ پہلی وہی ہے، اور پہلی وہی میں ایمبریولوجی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ پھر قلم کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ انسان کی عزت جو ہے وہ علم میں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہے، اور اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا انسان کو علم نہیں تھا۔ اور یہاں پہ ابو جہل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ یعنی لوگ اگر آپ کو سجدہ کرنے سے روکیں، نماز سے روکیں، کوئی بھی ہو، تو اس کی بات ہم نے نہیں ماننی ہے۔ سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب خوب دعا کرنی چاہیے، اور دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو دعائیں ہیں، مصنون دعائیں ہیں، وہ ہمیں زیادہ زیادہ یاد کر لینی چاہیے، تراویح میں پڑھنی چاہیے۔ قرآنی دعائیں ہم جو تشہد ہوتا ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجیے، اور سجدوں کی کثرت بھی کیجیے۔
مکمل ہو گئی نا یہ؟ اچھا، اب شروع ہوتی ہے ہماری سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سلاسل سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپنے سارے کام اس طرح نپٹائیں کہ اس میں آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں، وہ رات ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو ہم اس حال میں ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہوں، تاکہ فرشتے آپ ہی کے حق میں گواہی دیں۔ جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی آتی ہو تو وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات کریں، اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں، اس رات کی برکت سے انہیں بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین والمنفقین حتی تأتیہم البینہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راز اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لیں، بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لیا جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا۔ تو عبادت میں نیت واجب ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے آپ کو ہم دہانی کراتے رہیں کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ ایمان جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسان اور انسان میں، جنت اور جہنم میں۔ تو اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے۔ سورہ زلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر ڈالے گی، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو زمین پر جو آج ہم نے جو کیا ہے، جس جگہ کیا، آج یہاں بیٹھ کر آپ قرآن سن رہے ہیں، تو یہ جگہ بھی گواہی دے گی اس دن کہ اگر کسی نے سنیما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھی ہے تو وہ جگہ بھی اس کی گواہی دے گی۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہماری سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے پھر وہ اسے کسی ہریالی میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان میں یا باغ میں چلے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور اگر گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کو جائے تو اس کے سارے قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالے جائے گی۔ اگر وہ گھوڑا کسی نیکی سے گزرے، کسی ندی سے گزرے، اس کے پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ نہ بھی کیا ہو تو بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پھر جو کچھ اس کے ذریعے ہوتا رہے گا وہ نیکیوں میں شمار ہوتا رہے گا۔ اب شروع ہوتی ہے سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ان گھوڑوں کے جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے کہنے پر اپنی جان لگا دیتا ہے، لیکن انسان بڑا سوتا رہتا ہے۔ ہم اپنے مالک کے وفادار ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، ساری نعمتیں پا کر بھی رب کا ہی حق ادا نہیں کرتے، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کا کرتے ہیں، اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔
اور وہ خود اس پر گواہ ہے، وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو یعنی ہم نے کس نیت سے کیا، کس ارادے سے کیا، کس شوق سے کیا، کس جذبے سے ہم نے نیک کام کیے، سارے دیکھے جائیں گے۔ تو اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ قاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آنکھیں۔ پلڑے کس کے؟ میزان کے پلڑے، ہمارے جو میزان میں ہمارے اعمال اس میں توڑے جائیں گے۔ سورہ تکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یعنی تمہیں کثرت کی حوث نے غافل کر رکھا ہے۔ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، ایک ڈش نہیں، دو ڈش نہیں، 5-6 ڈشز، اور ایک کپڑا نہیں، 2 کپڑا نہیں، کتنے؟ 5-5 6-6 کپڑے۔ ایک گھر نہیں، 2 گھر نہیں، 5-5 6-6 گھر، یا ایک گھر ہے تو اس سے بہتر، ابھی ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ابھی ہم اس سے بہتر علاقے میں ہم لیں گے، ابھی چھوٹا فلیٹ ہے تو ابھی ہم اس سے بہتر پیسے آ گئے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پراپرٹی خرید کے اپنا اسٹینڈرڈ دنیاوی بہتر کر لیتے ہیں، اپنا دین کا اسٹینڈرڈ بہتر نہیں کرتے۔ بعض اوقات ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ ہم ایکسٹرا ٹائم اور انرجی اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اسے اپنی آخرت کمائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں، پھر دنیا میں، پھر دنیا میں۔ جب اگلے لیول پہ پہنچتے ہیں تو پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ دنیا میں ہی سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو پھر اس کی آخرت سے غافل کرتی ہے، دنیا کی مشغولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال تیرا کیا مال ہے؟ تو وہی جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا، جو صدقہ کیا وہ آگے بھیج دیا، اور باقی تو کس کے لیے ہے؟ وارثوں کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فخر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور انسان دنیا میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ پہنچتی ہے اور وہ قبر تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ تو یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں سورۃ تکاثر تک۔ آج الحمدللہ ہمارا 30 سے زیادہ پارہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، سورہ عصر سے آخر تک انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور ہماری دعا ہوگی، کل تکمیل ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللهم نسألك جنة الفردوس۔ اللهم نسألك فضلا كبيرا۔ اللهم نسألك من فضلك العظيم۔ اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ پاک جس نے بیان کیا اور جس نے بیان رکھوایا، جن لوگوں نے بیان سنا، اللہ پاک ان کے دلوں کی جو بھی جائز دعائیں ہیں اس بارگاہ کی، اس محفل کی رحمت و برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک جو ہم نے یہ محنت کی اور اس علم کو حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں وہ صرف تیری رضا کے لیے کریں، اس رمضان کو تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں یا اللہ پاک کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں اور ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اے اللہ پاک ہمارے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش مغفرت فرما دیجیے گا۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے۔ اللہ پاک جو والدین حیات ہیں ان کی زندگیوں کو انہیں لمبی زندگی عطا فرما، صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ نصیب فرما، آمین۔ اللہ پاک رزق کی تنگیاں دور فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما۔ تمام مومن مومنات جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں سب کے لیے ہم سب کی طرف سے دعا ہے، اللہ پاک جو بھی پریشانیوں میں گرے ہوئے، ہم میں سے بھی جو بھی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے اس کی تمام مشکلات کو اس خاص رحمت و برکت والی محفل کی رحمت و برکت سے دور فرما دیجیے، اس ماہ مبارک کی رحمت و برکت سے دور فرما دیجیے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لیجیے، جو علم ہم نے حاصل کیا اس کو ہمارے لیے علم نافع بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی ہمیں فائدہ ملے اس علم سے، آمین، اور اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔